الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں صحابہ کے ذکر میں حضرت عتبہ بن غزوان کا ذکر چل رہا تھا اور وہ ختم نہیں ہوا تھا. اس ذکر میں کچھ اور باتیں بھی ہیں جو بیان کروں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جہش کی قیادت میں ایک سریہ نخلے کی طرف بھیجا. حضرت عتبہ بھی اس سریے میں شامل تھے.
اس سریے کا ذکر پہلے بھی کچھ حد تک ایک صحابی کے ذکر میں بیان ہو چکا ہے، بہرحال کچھ صرف بیان کر دیتا ہوں۔ سیرت خاتم المبین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یہ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ قریش کی حرکات و سکنات کا زیادہ قریب سے ہو کر علم حاصل کیا جائے، تاکہ اس کے متعلق ہر قسم کی ضروری اطلاع بر وقت میسر ہو جائے اور مدینہ ہر قسم کی اچانک حملوں سے محفوظ رہے۔ چنانچہ اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہاجرین کی ایک پارٹی تیار کی اور مصلحتاً اس پارٹی میں ایسے آدمیوں کو رکھا جو قریش کے مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، تاکہ قریش کے مخفی ارادوں کے متعلق خبر حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ اور اس پارٹی پر آپ نے اپنے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن جہش کو امیر مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریے کو روانہ کرتے ہوئے اس سریے کے امیر کو یہ نہیں بتایا کہ تمہیں کہاں اور کس غرض سے بھیجا جا رہا ہے۔ چلتے ہوئے ان کے ہاتھ میں ایک بند سر بمہر خط دے دیا اور فرمایا کہ اس خط میں تمہارے لیے ہدایات درج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مدینے سے 2 دن کا سفر طے کر لو تو پھر اس خط کو کھول کر اس کی ہدایات کے مطابق عمل درآمد کرنا۔ جب 2 دن کا سفر طے کر چکے تو عبداللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کھول کر دیکھا تو اس میں یہ الفاظ درج تھے کہ تم مکے اور طائف کے درمیان وادی نخلا میں جاؤ اور وہاں جا کر قریش کے حالات کا علم لو اور پھر ہمیں اطلاع لا کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے نیچے یہ ہدایت بھی لکھی تھی کہ اس مشن کے معلوم ہونے کے بعد اگر تمہارا کوئی ساتھی اس پارٹی میں شامل رہنے سے متعمل ہو اور واپس چلا آنا چاہے، یعنی جب یہ خط دیکھ لو اور پڑھ لو اور کیا مقصد ہے اس اس گروہ کا یا یہ جو سریہ بھیجا گیا اس کا، تو ان میں جو شامل افراد ہیں اگر ان میں سے کسی کو کچھ تعامل ہو، یہ اعتراض ہو، متعامل ہو، تو اگر واپس آنا چاہے تو واپس آ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا اسے واپس آنے کی اجازت دے دینا۔ عبداللہ نے آپ کی ہدایت اپنے ساتھیوں کو سنا دی اور سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم بخوشی اس خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اس کے بعد یہ جماعت نخلا کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کا اونٹ کھو گیا اور وہ اس کی تلاش کرتے کرتے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے اور باوجود بہت تلاش کے انہیں نہ مل سکا، یعنی اپنے ساتھیوں کو نہ مل سکے۔ اور اب یہ پارٹی جو گئی تھی یہ صرف 6 کس کی رہ گئی، 6 افراد رہ گئے صرف اس میں۔ بشیر احمد صاحب نے ایک مستشرق ہے مارگولیس، اس کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے اس موقع پہ یہ لکھا کہ سعد بن ابی وقاص اور عتبہ نے جان بوجھ کر اپنا اونٹ چھوڑ دیا تھا اور اس بہانے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ان جانثاران اسلام پر جن کی زندگی کا ایک واقعہ ان کی شجاعت اور فدائیت پر شاہد ہے، اور جن میں سے ایک غزوہ بئر معونہ میں کفار کے ہاتھوں شہید بھی ہوا اور دوسرا کئی خطرناک معرکوں میں نمایاں حصہ لے کر بالآخر عراق کا فاتح بنا، ان کے بارے میں اس قسم کا شبہ محض اپنے من گھڑت خیالات کی بنا پر کرنا مسٹر مارگولیسی کا
حصہ ہے۔ اور پھر لطف یہ ہے کہ مارگولس اپنی کتاب میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے یہ کتاب ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو کر لکھی ہے۔ بہرحال یہ تو ان لوگوں کا طریق ہے، جہاں بھی موقع ملے اسلام اور مسلمانوں پر اعتراض کا یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اب اصل واقعہ جو سریے کا تھا اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت تھی، جب نخلے پہنچی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی، یعنی انفارمیشن لینے کی، اطلاعات لینے کی کہ کفار مکہ کی موومنٹس کیا ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں، مسلمانوں کے بارے میں کوئی حملے کا منصوبہ تو نہیں، تو یہ معلومات لینے میں اپنے کام لینے میں مصروف ہو گئی، اور ان میں سے بعض نے اخفائے راز کے خیال سے اپنے سر کے بال بھی منڈوا دیے تاکہ راہگیر وغیرہ ان کو عمرہ کے خیال سے آئے ہوئے لوگ سمجھ کر کسی قسم کا شبہ نہ کریں۔ لیکن ایک دن اچانک وہاں قریش کا ایک چھوٹا سا قافلہ بھی آ پہنچا جو طائف سے مکے کی طرف جا رہا تھا، اور ہر دو جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے ہو گئیں۔ مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خفیہ خبر رسانی کے لیے بھیجا تھا، کوئی باقاعدہ حملے کے لیے نہیں بھیجا تھا، لیکن دوسری طرف قریش سے جنگ شروع ہو چکی تھی، یعنی آمنے سامنے ہو گئے تھے، اور اب دونوں حریف ایک دوسرے کے سامنے تھے، اور پھر طبعاً یہ بھی اندیشہ تھا کہ اب جو قریش کے ان قافلہ والوں نے قریش کے قافلہ والوں نے جو دیکھ لیا ہے مسلمانوں کو، تو اس خبر رسانی جس کے لیے بھیجے گئے تھے اس کا راز مخفی نہیں رہ سکتا۔ ایک دقت یہ بھی تھی کہ بعض مسلمانوں کو خیال تھا کہ شاید یہ دن رجب یعنی شہر حرام کی آخری ہے، جس میں عرب کے قدیم دستور کے مطابق لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اور بعض سمجھتے تھے کہ رجب گزر چکا ہے اور شعبان شروع ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ سریہ جمادی الاخر میں بھیجا گیا تھا، اور شک یہ تھا کہ یہ دن جمادی کا دن ہے یا رجب کا۔ لیکن دوسری طرف نخلے کی وادی عین حرم کے علاقے کی حد پر واقع تھی، اور یہ ظاہر تھا کہ اگر آج ہی کوئی فیصلہ نہ ہوا تو کل کو یہ قافلہ حرم کے علاقے میں داخل ہو جائے گا، جس کی حرمت یقینی ہوگی۔ غرض انسان باتوں کو سوچ کر مسلمانوں نے آخر یہی فیصلہ کیا کہ قافلے پر حملہ کر کے یا تو قافلے والوں کو قید کر لیا جائے اور یا مار دیا جائے۔ بہرحال انہوں نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں کفار کا ایک آدمی مارا گیا اور 2 آدمی قید ہو گئے، چوتھا آدمی بھاگ کر نکل گیا اور مسلمانوں سے پکڑ نہ سکے، اور اس طرح ان کی تجویز کامیاب ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے قافلے کا سامان پر قبضہ کر لیا، اور چونکہ قریش کا ایک آدمی بچ کر نکل گیا تھا اور یقین تھا کہ اس لڑائی کی خبر جلدی مکے پہنچ جائے گی، تو عبداللہ بن جہاش اور ان کے ساتھی سامان غنیمت لے کر جلد مدینہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ اس موقع پر مارگولس صاحب لکھتے ہیں کہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دستہ دیدہ دانستہ اس نیت سے شہر حرام میں بھیجا تھا کہ چونکہ اس مہینہ میں قریش طبعاً غافل ہوں گے، مسلمانوں کو ان کے قافلے کے لوٹنے کا آسان اور یقینی موقع مل جائے گا۔ لیکن ہر عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے کہ ایسی مختصر پارٹی کو اتنے دور دراز علاقے میں کسی قافلے کی غارت گری کے لیے نہیں بھیجا جا سکتا، خصوصاً جب کہ دشمن کا ہیڈ کوارٹر اتنا قریب ہو، اور پھر یہ بات تاریخ سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ یہ پارٹی محض خبر رسانی کی غرض سے بھیجی گئی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا
کہ صحابہ نے قافلے پر حملہ کیا تو آپ سخت ناراض ہوئے، اور جب یہ جماعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو سارے حالات سنائے اور ماجرے کی اطلاع دی تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں شہر حرام میں لڑنے کی اجازت نہیں دی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت بھی لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر عبداللہ اور ان کے ساتھی سخت نادم اور پشیمان ہوئے، اور انہوں نے خیال کیا کہ بس اب ہم خدا اور اس کے رسول کی ناراضگی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ صحابہ نے بھی ان کو سخت ملامت کی کہ تم نے کیا کیا۔ دوسری طرف قریش نے بھی شور مچایا کہ مسلمانوں نے شہر حرام کی حرمت کو توڑ دیا ہے، اور چونکہ جو شخص مارا گیا تھا یعنی عمر بن الحضرمی وہ ایک رئیس آدمی تھا، اور پھر وہ عتبہ بن ربیعہ رئیس مکہ کا حلیف بھی تھا، اس لیے بھی اس واقعے نے قریش کی آتش غضب کو بہت بھڑکا دیا، اور انہوں نے آگے سے بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ الغرض اس واقعے پر مسلمانوں اور کفار ہر دو میں بہت چاہ گوئیاں ہوئیں، اور بالآخر قرآن کریم کی یہ آیت وہی نازل ہوئی کہ اور یہ اس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کی تسلی اور تشفی بھی ہوئی کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا۔ یعنی لوگ تو اسے پوچھتے ہیں کہ شہر حرام میں لڑنا کیسا ہے، تو ان کو جواب دے کہ بے شک شہر حرام میں لڑنا بہت بری بات ہے، لیکن شہر حرام میں خدا کے دین سے لوگوں کو جبراً روکنا، بلکہ شہر حرام اور مسجد حرام دونوں کا کفر کرنا یعنی ان کی حرمت کو توڑنا، اور پھر حرم کے علاقے سے اس کے رہنے والوں کو بزور نکالنا، جیسا کہ اے مشرکو تم لوگ کر رہے ہو، یہ سب باتیں خدا کے نزدیک شہر حرام میں لڑنے کی نسبت بھی زیادہ بری ہیں، اور یقیناً شہر حرام میں ملک کے اندر فتنہ پیدا کرنا اس قتل سے بدتر ہے جو فتنے کو روکنے کے لیے کیا جاوے۔ اور اے مسلمانوں، کفار کا تو یہ حال ہے کہ وہ تمہاری عداوت میں اتنے اندھے ہو رہے ہیں کہ کسی وقت اور کسی جگہ بھی وہ تمہارے ساتھ لڑنے سے باز نہیں آئیں گے، اور وہ اپنی یہ لڑائی جاری رکھیں گے حتیٰ کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، بشرطے کہ وہ اس کی طاقت پائیں۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ اسلام کے خلاف رؤسائے قریش اپنے خونی پروپیگنڈے کو اشہر حرم میں بھی برابر جاری رکھتے تھے، بلکہ اشہر حرم کے اجتماعوں اور سفروں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ان مہینوں میں اپنے مفسدانہ کارروائیوں میں اور بھی زیادہ تیز ہو جاتے تھے، اور پھر کمال بے حیائی سے اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے وہ عزت کے مہینوں کو اپنی جگہ سے ادھر ادھر منتقل بھی کر دیا کرتے تھے، جسے وہ نسی کے نام سے پکارتے تھے۔ اور پھر آگے چل کر تو انہوں نے غضب ہی کر دیا کہ صلح حدیبیہ کے زمانے میں باوجود پختہ عہد و پیمان کے کفار مکہ اور ان کے ساتھیوں نے حرم کے علاقے میں مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے کے خلاف تلوار چلائی، اور پھر جب مسلمان اس قبیلے کی حمایت میں نکلے تو ان کے خلاف بھی عین حرم میں تلوار استعمال کی۔ بس اس جواب سے، یعنی جو قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کے اس جواب سے مسلمانوں کی تسلی ہونی ہی تھی، قریش بھی کچھ ٹھنڈے پڑ گئے، اور اس دوران میں ان کے آدمی بھی اپنے دو قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مدینے پہنچ گئے، لیکن چونکہ ابھی تک سعد بن ابی وقاص
اور عتبہ بن غزوان واپس نہیں آئے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق خدشہ تھا کہ اگر وہ قریش کے ہاتھ پڑ گئے تو قریش انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی واپسی تک قیدیوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے آدمی بخیریت مدینے پہنچ جائیں گے تو پھر میں تمہارے آدمیوں کو چھوڑ دوں گا. چنانچہ جب وہ دونوں واپس پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر دونوں قیدیوں کو چھوڑ دیا. لیکن ان قیدیوں میں سے ایک شخص پر مدینے کے قیام کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ اور اسلامی تعلیم کی صداقت کا اس قدر گہرا اثر ہو چکا تھا کہ اس نے آزاد ہو کر بھی واپس جانے سے انکار کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہو گیا، اسلام لے آیا اور بالآخر بیر معونہ میں شہید ہوا. بس ان کا اسلام لانا اور پھر اسلام کی خاطر قربانی دینا یہی کافی ہے مارگولیس جو معترض ہے اس کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے. لیکن بہرحال ان چیزوں کو یہ لوگ نظر انداز کر جاتے ہیں. حضرت عتبہ بن غزوان کو غزوہ بدر اور بعد کے تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی. حضرت عتبہ بن غزوان کے 2 آزاد کردہ غلاموں خباب اور سعد کو بھی ان کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی. حضرت عتبہ بن غزوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہر 3 اندازوں میں سے تھے. حضرت عمر نے حضرت عتبہ کو ارض بصرہ کی سرزمین کی طرف روانہ فرمایا تاکہ وہ بلا مقام کے لوگوں سے لڑیں جو فارس سے ہیں. روانہ کرتے ہوئے حضرت عمر نے انہیں فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھی چلتے جاؤ یہاں تک کہ سلطنت عرب کی انتہا اور مملکت عجم کی ابتدا تک پہنچ جاؤ. بس تم اللہ کی برکت اور بھلائی کے ساتھ چلو. جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہنا اور جان لو کہ تم سخت دشمنوں کے پاس جا رہے ہو. پھر نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا. اور میں نے حضرت علاء بن حضرمی کو لکھ دیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ ارفجہ بن ہرسمہ کے ذریعے تمہاری مدد کرے کیونکہ وہ دشمن سے لڑنے میں بڑا تجربہ کار اور فن حرب سے خوب واقف ہے. پھر حضرت عمر نے فرمایا بس تم مجھ سے مشورہ لینا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا. جو شخص تمہاری بات مان لے اس کا اسلام قبول کرنا اور جو شخص نہ مانے اس پر جزیہ مقرر کرنا جس کو وہ خود اپنے ہاتھ سے عاجزی کے ساتھ ادا کرے اور جو اس کو بھی نہ مانے تو تلوار سے کام لینا، یعنی پھر نہ جزیہ دینے کو تیار ہو، اپنے مذہب میں رہ کر وہاں رہنا چاہے اور وہ بھی نہ تیار ہو، مسلمان بھی نہ ہو اور لڑائی پر بھی آمادہ ہو تو پھر آپ نے فرمایا تو پھر تلوار سے کام لینا، پھر تمہارا بھی کام ہے تلوار سے کام لو. عربوں میں سے جن کے پاس سے گزرو انہیں جہاد کی ترغیب دینا اور دشمن کے ساتھ ہوشیاری سے برتاؤ کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا جو تمہارا رب ہے. حضرت عمر نے حضرت عتبہ کو بصرہ کی طرف 800 آدمیوں کے ساتھ روانہ فرمایا تھا. بعد میں مزید مدد بھی پہنچائی. حضرت عتبہ نے ابواللہ مقام کو فتح کیا اور اس جگہ بصرہ شہر کی حد بندی کی. آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بصرہ کو شہر بنایا اور اسے آباد کیا. حضرت عمر بن خطاب نے جب حضرت عتبہ بن غزوان کو بصرے پر والی مقرر فرمایا تو خریبہ مقام پر وہ ٹھہرے تھے. خریبہ فارس کا ایک پرانا شہر تھا جسے فارسی میں واشتا باز اردشیر کہتے تھے. عربوں نے
اسے خریبہ کا نام دیا۔ ان کے پاس اس کے پاس جنگ جمل بھی ہوئی تھی۔ حضرت عتبہ نے حضرت عمر کے نام خط میں لکھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی جگہ ناگزیر ہے جہاں وہ سردیوں کا موسم گزار سکیں اور جنگوں سے واپسی پر ٹھہر سکیں۔ حضرت عمر نے انہیں لکھا کہ انہیں ایک ایسی جگہ جمع کرو جہاں پانی اور چراگاہ قریب ہو۔ اگر یہ منصوبہ ہے تو جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پانی بھی موجود ہو اور جانوروں کے لیے چراگاہ بھی ہو۔ اس پر حضرت عتبہ نے انہیں بصرے میں جا ٹھہرایا۔ مسلمانوں نے وہاں بانس سے مکان تعمیر کیے۔ حضرت عتبہ نے بانس سے مسجد تعمیر کروائی۔ یہ 14 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت عتبہ نے مسجد کے قریب ہی کھلی جگہ پر امیر کا گھر بنوایا۔ لوگ جب جنگ کے لیے نکلتے تو ان بانس سے بنے گھروں کو اکھاڑتے اور باندھ کر رکھ جاتے، اور جب واپس آتے تو اسی طرح دوبارہ گھر بناتے۔ بعد میں لوگوں نے وہاں پکے مکان بنانے شروع کیے۔ حضرت عتبہ نے محجن بن ادرا کو حکم دیا، جس نے بصرہ کی جامع مسجد کی بنیاد ڈالی اور اسے بانسوں سے تیار کیا۔ اس کے بعد حضرت عتبہ حج کرنے کے لیے نکلے اور مجاشع بن مسعود کو جانشین بنایا، اپنا قائم مقام بنایا اور اسے فرات کی طرف کوچ کا حکم دیا، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو حکم دیا کہ وہ نماز کی امامت کیا کریں۔ جب حضرت عتبہ حضرت عمر کے پاس پہنچے تو انہوں نے بصرے کی ولایت سے استعفیٰ دینا چاہا۔ کہہ دیا کہ اب بڑی مشکل ہے میرے لیے، کسی اور کو مقرر کر دیں وہاں کا امیر۔ تاہم حضرت عمر نے ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا۔ اس پر انہوں نے دعا کی، روایت میں آتا ہے کہ اس پر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اب اس شہر کی طرف دوبارہ نہ لوٹانا۔ چنانچہ وہ اپنی سواری سے گر پڑے اور 17 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب کہ حضرت عتبہ مکے سے بصرہ کی طرف جا رہے تھے اور اس مقام پر پہنچ گئے تھے جس کو لوگ مادن بنی سلیم کہتے ہیں۔ ایک دوسرے قول کے مطابق 17 ہجری میں ربضہ مقام پر ان کا انتقال ہوا تھا، اور ایک تیسرا قول بھی ہے، مختلف روایتیں ہیں وفات کے بارے میں ان کی، کہ 17 ہجری میں 57 سال کی عمر پا کر بصرے میں حضرت عتبہ نے وفات پائی تھی۔ انہیں پیٹ کی بیماری تھی، اور بعض نے ان کی وفات کا سال 15 ہجری بھی بیان کیا ہے۔ حضرت عتبہ کی وفات کے بعد ان کا غلام سوید حضرت عتبہ کا سامان و ترکہ حضرت عمر کے پاس لایا۔ حضرت عتبہ نے 57 برس کی عمر پائی۔ وہ دراز قد اور خوبصورت تھے۔ خالد بن عمیر ادوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان نے ہمیں خطاب کیا۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر کہا اما بعد، دنیا نے اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور اس نے تیزی سے پیٹھ پھیر لی ہے، یعنی دنیا قیامت کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس میں کچھ بھی باقی نہ رہا سوائے اس کے کہ جتنا برتن میں کچھ مشروب بچ رہتا ہے جسے اس کا پینے والا چھوڑ دیتا ہے۔ تم یہاں سے ایک لازوال گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہو، یعنی زندگی عارضی ہے، بس جو تمہارے پاس ہے اس سے بہتر میں منتقل ہو جاؤ، کیونکہ ہمارے پاس ذکر کیا گیا ہے کہ ایک پتھر جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے گا، پھر وہ 70 برس تک اس میں گرتا چلا جائے گا اور اس کی تہہ تک نہ پہنچ پائے گا، اور اللہ کی قسم اس دوزخ کو ضرور بھرا جائے گا، یعنی کہ گناہ گاروں کو ایسی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس لیے موقع ہے، اس زندگی سے فائدہ اٹھاؤ اور نیکیوں کی طرف توجہ دو، یہ مقصد تھا آپ کا۔ پھر فرمایا کیا تم تعجب کرتے ہو، اور تمہیں بتایا گیا کہ جنت کے 2 کواڑوں میں سے ایک کواڑ سے دوسرے کواڑ تک 40 برس کا فاصلہ ہے، اور ضرور اس پر ایک ایسا دن آئے گا کہ لوگوں کی کثرت سے بھر جائے گی۔ میں نے اپنے تئیں دیکھا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سے ایک تھا، اور کبھی درختوں کے پتوں کے سوا ہمارا کوئی کھانا نہیں تھا، یعنی وہ زمانہ ہم پر آیا تھا کہ جب بہت بری حالت تھی ہماری۔
درختوں کے پتے ہم کھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہماری باچھیں زخمی ہو گئیں۔ مجھے ایک چادر ملی، پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک چادر ملی، واقعہ سنا رہے ہیں اپنا، اور اسے پھاڑ کر اپنے اور سعد بن مالک کے لیے 2 ٹکڑے کر لیا۔ یہ حالت تھی ہماری کہ پوری طرح ڈھانکنے کے لیے چادر بھی نہیں تھی۔ آدھے کا میں نے ازار بنا لیا، اپنے لیے بنا لیا لپیٹنے کے لیے جسم کو، اور آدھے کا سعد نے۔ لیکن آپ نے فرمایا لیکن آج ہم میں سے کوئی صبح کرتا ہے تو کسی شہر کا امیر ہوتا ہے، اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنے نفس میں بڑا سمجھوں اور اللہ کے نزدیک بہت چھوٹا ہوں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میری تو آج کی یہ حالت ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں۔ حالات اب تبدیل ہو گئے ہیں، کشائش پیدا ہو گئی ہے، اور اب تم لوگوں کو بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کوئی نبوت ماضی میں ایسی نہیں ہوئی جس کا اثر زائل نہ ہوا ہو، حتیٰ کہ اس کا انجام باشات نہ ہو، اور تم حقیقت حال جان لوگے اور حکام کا تمہیں ہمارے بعد تجربہ ہو جائے گا۔ ہم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں بھی ایسے حالات آ جائیں گے کہ دنیا داری پیدا ہو جائے گی، اس وقت تم دیکھ لینا کہ جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے۔ لیکن تم لوگ ہمیشہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنا، دین کی طرف توجہ رکھنا، روحانیت کی طرف توجہ رکھنا، اور اسی سے جنت میں جانے کے سامان پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگلے جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے سعد بن عبادہ۔ سعد بن عبادہ کا تعلق انصار کی قبیلہ خزرج کی شاخ بنو ساعدہ سے تھا۔ ان کے والد کا نام عبادہ بن دلیم اور والدہ کا نام امرہ تھا، جو کہ مسعود بن قیس کی تیسری بیٹی تھیں۔ ان کی والدہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت سعد بن عبادہ حضرت سعد بن زید اشہلی کے خالہ زاد بھائی تھے، جو کہ اہل بدر میں سے تھے۔ حضرت سعد نے 2 شادیاں کی تھیں، غزیہ بنت سعد جس سے سعید، محمد اور عبد الرحمن پیدا ہوئے، اور دوسری فقیہ بنت عبید جس سے قیس، امامہ اور سدوس کی پیدائش ہوئی۔ مندوس بنت عبادہ حضرت سعد بن عبادہ کی بہن تھیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر کے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ کی ایک اور بہن بھی تھیں جن کا نام لیلہ بنت عبادہ تھا، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر کے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ کی کنیت ابو ثابت تھی، بعض نے ان کی کنیت ابو قیس بھی بیان کی ہے، جبکہ پہلا قول درست اور صحیح لگتا ہے، یعنی ابو ثابت۔ حضرت سعد بن عبادہ انصار کے قبیلہ خزرج کے نقیب تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ سردار اور سخی تھے، اور تمام غزوات میں انصار کا جھنڈا ان کے پاس رہا۔ حضرت سعد بن عبادہ انصار میں صاحب وجاہت اور ریاست تھے، ان کی سرداری کو ان کی قوم تسلیم کرتی تھی۔ حضرت سعد بن عبادہ زمانہ جاہلیت میں عربی لکھنا جانتے تھے، حالانکہ اس وقت کتابت کم لوگ جانتے تھے۔ وہ تیراکی اور تیر اندازی میں بھی مہارت رکھتے تھے، اور ان چیزوں میں جو شخص مہارت رکھتا تھا اس کو کامل کہا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت سعد بن عبادہ اور ان سے قبل ان کے آباء و اجداد اپنے قلعے پر اعلان کروایا کرتے تھے کہ جس کو گوشت اور چربی پسند ہو تو وہ دلیم بن حارثہ کے قلعے میں آ جائے۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ میں نے سعد بن عبادہ کو اس وقت پایا جب وہ اپنے قلعے پر آواز دیا کرتے کہ جو شخص چربی یا گوشت پسند کرتا ہے وہ سعد بن عبادہ کے پاس آئے، یعنی جانوروں کا گوشت تقسیم کرتے تھے ذبح کروا کے۔ میں نے ان کے بیٹے کو بھی اسی حالت میں پایا کہ وہ بھی اسی طرح دعوت دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے مدینے کے راستے پر چل رہا تھا، اس وقت میں جوان تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر میرے ساتھ گزر رہے تھے، ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے۔ کہتے ہیں اس وقت میں جوان تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر میرے پاس سے گزرے،
جو عالیہ مقام جو مدینہ سے نجد کی طرف 4 سے 8 میل کے درمیان کی پہ واقع ایک وادی ہے، وہاں اپنی زمین کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے جوان ادھر آؤ۔ عبداللہ بن عمر نے ان والد کو بلایا، ان کہا کہ جوان ادھر آؤ، دیکھو آیا تمہیں سعد بن عبادہ کے قلعے پر کوئی آواز دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ قریب تھا قلعہ۔ میں نے کہا دیکھا، اور کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تو نے سچ کہا، لگتا ہے کہ اس کے بعد جتنا کھلا ہاتھ سعد بن عبادہ کا تھا اور جس طرح وہ تقسیم کیا کرتے تھے وہ کام جاری نہیں رہا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر نے ان سے یہ پوچھا۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت سعد بن عبادہ کے قلعے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے مجھے کہا کہ نافع، یہ ان کے آباء و اجداد کے گھر ہیں، سال میں ایک دن منادی کرنے والا یہ آواز دیتا کہ جو چربی اور گوشت کھانے کا خواہش مند ہے وہ دلیم کے گھر آ جائے۔ پھر دلیم فوت ہو گیا تو عبادہ ایسے اعلان کرنے لگے، جب عبادہ فوت ہو گئے تو حضرت سعد ایسے اعلان کرنے لگے۔ پھر میں نے قیس بن سعد کو ایسا کرتے دیکھا، اور قیس حد سے زیادہ سخاوت کرنے والے لوگوں میں سے تھا۔ بس اس روایت سے مزید وضاحت ہو گئی کہ ان کی اولاد تک بھی تھا، یہ سلسلہ جاری رہا، اس کے بعد وہ حالت نہیں رہی۔ حضرت سعد بن عبادہ نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا۔ سیرت خاتم النبیین میں اس کے حالات اس طرح بیان ہوئے ہیں کہ 13 نبوی کے ماہ ذوالحجہ میں حج کے موقع پر اوس اور خزرج کے کئی آدمی مکے میں آئے۔ ان میں سے 70 شخص ایسے شامل تھے جو یا تو مسلمان ہو چکے تھے اور یا مسلمان ہونا چاہتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ آئے تھے۔ مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ تھے۔ مصعب کی ماں زندہ تھی اور گو مشرکہ تھی، مگر ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب اسے ان کے آنے کی خبر ملی تو اس نے ان کو کہلا بھیجا کہ پہلے مجھ سے آ کر مل جاؤ، پھر کہیں دوسری جگہ جانا۔ مصعب نے جواب دیا کہ میں ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا، آپ سے مل کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر پھر آپ کے پاس آؤں گا۔ اپنی ماں کو کہا، چنانچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آپ سے مل کر اور ضروری حالات عرض کر کے پھر اپنی ماں کے پاس گئے۔ ماں ان کی یہ بات سن کے پہلے مجھے نہیں ملے، بڑی جلی بھونی بیٹھی تھی، ان کو دیکھ کر بہت روئیں اور بڑا شکوہ کیا۔ مصعب نے کہا کہ ماں، میں تم سے ایک بڑی اچھی بات کہتا ہوں جو تمہارے واسطے بہت ہی مفید ہے اور سارے جھگڑوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ مصعب نے کہنے لگے، بڑی آہستہ سے جواب دیا کہ بس یہی کہ بت پرستی ترک کر کے مسلمان ہو جاؤ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ وہ پکی مشرکہ تھیں، سنتے ہی شور مچا دیا کہ مجھے ستاروں کی قسم ہے میں تمہارے دین میں کبھی داخل نہیں ہوں گی، اور اپنے رشتہ داروں کو اشارہ کیا کہ مصعب کو پکڑ کر قید کر لیں، مگر وہ ہوشیار تھے، جلدی سے بھاگ کر نکل گئے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے تعلق میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مصعب سے انصار کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی، اور ان میں سے بعض لوگ آپ سے انفرادی طور پر ملاقات بھی کر چکے تھے، مگر چونکہ اس موقع پر ایک اجتماعی اور خلوت کی علیحدہ ملاقات کی ضرورت تھی، اس لیے مراسم حج کے بعد ماہ ذی الحجہ کی وسطی تاریخ مقرر کی گئی کہ اس دن نصف شب کے قریب یہ سب لوگ گزشتہ سال والی گھاٹی میں آپ کو آ کر ملیں، تاکہ اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ علیحدگی میں بات چیت ہو سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو تاکید فرمائی کہ اکٹھے نہ آئیں، بلکہ ایک ایک کر کے، دو دو کر کے وقت مقرر پر گھاٹی میں پہنچ جائیں، اور سوتے کو نہ جگائیں اور نہ غیر حاضر کا انتظار کریں، جو موجود ہیں وہ آ جائیں۔
چنانچہ جب مقررہ تاریخ آئی تو رات کے وقت جب کہ 1/3 رات جا چکی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گھر سے نکلے اور راستے میں اپنے چچا عباس کو ساتھ لیا جو ابھی تک مشرک تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے اور خاندان ہاشم کے رئیس تھے، اور پھر دونوں مل کر اس گھاٹی میں پہنچے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ انصار بھی ایک ایک دو دو کر کے آ پہنچے، اور یہ 70 اشخاص تھے اور اوس اور خزرج دونوں قبیلوں سے تعلق رکھنے والے تھے۔ سب سے پہلے عباس نے گفتگو شروع کی کہ حضرت علیہ وسلم کے چچا نے کہ اے خزرج کے گروہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں معزز و محبوب ہے، اور وہ خاندان آج تک اس کی حفاظت کا ضامن رہا ہے اور ہر خطرے کے وقت میں اس کے لیے سینہ سپر ہوا ہے، مگر اب محمد کا ارادہ اپنا وطن چھوڑ کر تمہارے پاس چلے جانے کا ہے، سو اگر تم اسے اپنے پاس لے جانے کی خواہش رکھتے ہو تو تمہیں اس کی ہر طرح حفاظت کرنی ہوگی اور ہر دشمن کے ساتھ سینہ سپر ہونا پڑے گا۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو بہتر، ورنہ ابھی سے صاف صاف جواب دے دو، کیونکہ صاف صاف بات اچھی ہوتی ہے۔ البراء بن معرور جو انصار کے قبیلے کے ایک معزز، ایک معمر اور بااثر بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ عباس، ہم نے تمہاری بات سن لی ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ خود بھی اپنے زبان مبارک سے کچھ فرمائیں، اور جو ذمہ داری ہم پر ڈالنا چاہتے ہیں وہ بیان فرمائیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی چند آیات تلاوت فرمائیں اور پھر ایک مختصر سی تقریر میں اسلام کی تعلیم بیان فرمائی اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے لیے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جس طرح تم اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح اگر ضرورت پیش آئے تو میرے ساتھ بھی معاملہ کرو۔ جب آپ تقریر ختم کر چکے تو البراء بن معرور نے عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، یا رسول اللہ، ہمیں اس خدا کی قسم ہے جس نے آپ کو حق و صداقت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم اپنی جانوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ ہم لوگ تلواروں کے سائے میں پلے ہیں۔ مگر ابھی وہ بات ختم نہیں کر پائے تھے کہ ابو الحسم بن تیہان نے ان کی بات کاٹ کر کہا کہ یا رسول اللہ، یثرب کے یہود کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں، آپ کا ساتھ دینے سے وہ منقطع ہو جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب اللہ آپ کو غلبہ دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے وطن میں واپس تشریف لے آئیں، اور ہم نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ نے ہنس کے فرمایا، نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تمہارا خون میرا خون ہوگا، تمہارے دوست میرے دوست ہوں گے، تمہارے دشمن میرے دشمن ہوں گے۔ اس پر عباس بن عبادہ انصاری نے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈال کر کہا، لوگوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ اس عہد و پیمان کے کیا معنی ہیں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب تمہیں ہر اسود و احمر کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے، یعنی ہر قوم کے لوگ جو ہیں تمہارے خلاف ہو جائیں گے، ان کے مقابلے کے تیار ہونا چاہیے، اور ہر قربانی کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم جانتے ہیں، مگر یا رسول اللہ، اس کے بدلہ میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خدا کی جنت ملے گی جو اس کے سارے انعاموں میں سے بڑا انعام ہے۔ سب نے کہا کہ ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ یا رسول اللہ، اپنا ہاتھ آگے کریں۔ آپ نے اپنا دست مبارک آگے بڑھا دیا اور یہ 70 جان نثاروں کی جماعت ایک دفاعی معاہدے میں آپ کے ہاتھ پر بک گئی۔ اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ جب یہ بیعت ہو چکی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 12 نقیب چنے تھے جو موسیٰ کی طرف سے ان کے نگران اور محافظ تھے۔ میں بھی تم میں سے 12 نقیب مقرر کرنا چاہتا ہوں جو تمہارے نگران اور محافظ ہوں گے، اور وہ میرے لیے عیسیٰ کے حواریوں کی طرح ہوں گے اور میرے سامنے اپنی قوم کے متعلق جواب دہ ہوں گے۔
بس تم مناسب لوگوں کے نام تجویز کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ 12 آدمی تجویز کیے گئے جنہیں آپ نے منظور فرمایا، اور انہیں ایک ایک قبیلہ کے نگران مقرر کر کے ان کے فرائض سمجھا دیے، اور بعض قبائل کے لیے آپ نے 2 نقیب مقرر فرمائے۔ جب نقیبوں کا تقرر ہو چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب نے انصار سے تاکید کی کہ انہیں بڑی ہوشیاری اور احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ قریش کے جاسوس سب طرف نظر لگائے بیٹھے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس قول و اقرار کی خبر نکل جائے اور مشکلات پیدا ہو جائیں۔ ابھی غالباً وہ یہ تاکید کر ہی رہے تھے کہ گھاٹی کے اوپر سے رات کی تاریکی میں کسی شیطان کی آواز آئی، یعنی کوئی شخص چھپا تھا، جاسوسی کر رہا تھا، کہ اے قریش، تمہیں بھی کچھ خبر ہے کہ یہاں نعوذ باللہ مزمم اور اس کے ساتھ کے مرتدین تمہارے خلاف کیا عہد و پیمان کر رہے ہیں؟ اس آواز نے سب کو چونکا دیا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مطمئن رہے اور فرمایا کہ اب آپ لوگ جس طرح آئے تھے اسی طرح ایک ایک 2 ہو کر اپنی قیام گاہوں میں واپس چلے جاؤ۔ عباس بن نزلہ انصاری نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، اگر حکم ہو تو ہم آج صبح ہی ان قریش پر حملہ کر کے انہیں ان کے مظالم کا مزہ چکھا دیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، مجھے ابھی تک اس کی اجازت نہیں ہے، بس تم صرف یہ کرو کہ خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے خیموں میں واپس چلے جاؤ۔ جس پر تمام لوگ ایک ایک 2 کر کے دبے پاؤں گھاٹی سے نکل گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا عباس کے ساتھ مکہ واپس تشریف لے آئے۔ قریش کے کانوں میں چونکہ بھنک پڑ چکی تھی کہ اس طرح کوئی خفیہ اجتماع ہوا ہے، وہ صبح ہوتے ہی اہل یثرب کے ڈیرے میں گئے اور ان سے کہا کہ آپ کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں اور ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ ان تعلقات کو خراب کریں، مگر ہم نے سنا ہے کہ گزشتہ رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا خفیہ معاہدہ یا سمجھوتا ہوا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اوس اور خزرج میں سے جو لوگ بت پرست تھے ان کو چونکہ اس واقعے کی کوئی اطلاع نہیں تھی، وہ سخت حیران ہوئے اور صاف انکار کیا کہ قطعاً کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول بھی، جو بعد میں منافقین مدینہ کا سردار بنا، وہ بھی اس گروہ میں تھا۔ اس نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بھلا یہ ممکن ہے کہ اہل یثرب کوئی اہم معاملہ طے کریں اور مجھے اس کی اطلاع نہ ہو۔ غرض اس طرح قریش کا شک رفع ہوا اور واپس چلے آئے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی انصار بھی واپس یثرب کی طرف کوچ کر گئے۔ لیکن ان کے کوچ کر جانے کے بعد قریش کو کسی طرح اس خبر کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی اہل یثرب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کیا ہے، جس پر ان میں سے بعض آدمیوں نے اہل یثرب کا پیچھا کیا۔ قافلہ تو نکل گیا تھا، مگر سعد بن عبادہ کسی وجہ سے رہ گئے تھے۔ ان کو یہ لوگ پکڑ لائے اور مکے کے پتھریلے میدان میں لا کر خوب زد و کوب کیا اور سر کے بالوں سے پکڑ کر ادھر ادھر گھسیٹا۔ آخر جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب کو، جو سعد کے واقف تھے، انہیں اطلاع ہوئی تو انہوں نے ان کو ظالم قریش کے ہاتھ سے چھڑایا۔ حضرت سعد بن عبادہ کے تعلق سے ابھی کچھ اور ذکر بھی ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں بیان ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر